نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضرات محترم، عید الاضحیٰ قریب ہے. اس حوالے سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل و مسائل عید کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے عید الاضحیٰ کے دن جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل بیان فرمائے، وہ میں آپ احباب کے حاضرین ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نبی دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن دو عمل اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی بہت زیادہ پسند ہیں. عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عملوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. کون سے دو عمل ہیں؟ ایک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے. دوسرا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل پسند ہے، دو کٹے ہوئے رشتہ داروں کو آپس میں ملا دینا، دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دینا، ان کی صلح کرا دینا، یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کو بہت زیادہ پسند ہے. عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو روایت بیان کرتے ہیں. نبی دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امہات المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر جو صاحب استطاعت ہے، ہر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا جو جانور ذبح کرو گے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے سنگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ جس شخص نے اسے ذبح کیا ہوگا پل صراط پر وہ اس کے پاس آئے گا، اور وہ جانور پل صراط پر سواری کا کام دے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص پل صراط کے قریب کھڑا ہوگا، وہ جانور اس کے پاس آئے گا، اسے کہے گا، آج میری پشت کے اوپر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں پل صراط سے گزار کر جنت میں لے جاتا ہوں. تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو اور
اچھے جانور، تندرست جانور قربانی کے اوپر ذبح کیا کرو، تاکہ کل قیامت کے دن وہ جانور تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا ذریعہ بنے اور تمہیں آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزار کر جنت میں داخل کر سکے۔ دوسری بات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے دو کٹے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دینا، دو لڑے ہوئے لوگوں کی صلح کرا دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنہ برحمتہ۔ فرمایا جس شخص کے اندر تین خصلتیں، تین صفات پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب آسان لے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تین صفات کون سی ہیں، وہ تین خصلتیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت بیان فرمائی، فرمایا توتی من حرمک، جو شخص تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں کچھ نہ دے تم اسے دینے کی کوشش کرو۔ دوسری صفت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ناانصافی کرے، تم معاف کرنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصِلُّ مَنْ قَطَعَكَ، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، جو تمہارے ساتھ رشتے کاٹے تم اس کے ساتھ رشتے جوڑنے کی کوشش کرو۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تین صفات بیان فرماری تو ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ تین صفات میرے اندر پائی جائیں، اگر یہ تینوں خصلتیں میں اپنے اندر گامزن کر لوں تو یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے صلے میں کیا عطا فرمائے گا، اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا بدل دے گا؟ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن تمہارا حساب آسان فرمائے گا۔ وَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے رزق وسیع عطا فرمائے اور ہم قربانی خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کر سکیں اور محبوب علیہ السلام کی سنت کو اچھے انداز کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ان تین خصلتوں کے اوپر، ان تین عادتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا مزاج تعفو، معاف کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مزاج رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مزاج لوگوں کو عطا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صفات، اچھی عادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔